یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بندگی رب ہی دراصل مقصد زندگی ہے۔ بندگی رب کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ہے عبادت اور ایک ہے بندگی رب، کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے کئی سارے فقہا مفسرین نے لکھا ہے کہ بندگی رب اور عبادت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ عبادت عام طور پر نماز کے لیے، رکوع اور سجدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم بندگی رب کی بات کرتے ہیں تو اس میں رکوع سجدہ بھی شامل ہوتا ہے، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہم کرتے ہیں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ آیت میں یہ دونوں مفہوم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں اور اس میں وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون، کو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بڑائی اور تحمید بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ العابدون کا ایک مطلب مفسرین نے بندگی کا لیا ہے، بعض مفسرین اسے عبادت کے مفہوم میں شمار کرتے ہیں۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے، بعض مفسرین نے اسے جہاد کے معنی میں لیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر تفہیم القرآن کے اندر اس آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر العابدون ذکر کرنے کے بعد الراکعون الساجدون ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ العابدون بندگی رب کے معنی میں ہے، اور الراکعون الساجدون یہ دونوں رکوع اور سجدہ بندگی رب کا ایک حصہ ہے۔ لہذا وسیع مفہوم عبادت کا یہی ہے کہ انسان زندگی کے تمام دائروں میں، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لے، یہی بندگی ہے۔ اسے بندگی رب کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے العبودیہ، جس کا اردو ترجمہ ہندوستان کے ایک عالم دین نے کیا ہے، اصلاحی صاحب۔ وہ اردو ترجمے میں بھی یہی معنی ہے، العبودیہ کا مطلب بندگی رب۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ تصور تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض مفسرین یہاں ترجمہ عبادت کا کرتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت پہلے ہی آ گئی ہے کہ عبادت اپنے وسیع مفہوم میں بندگی رب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ میں نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ ہے، جب وہ رستم کے سامنے گئے، رستم جو ایرانی فوج کے سپہ سالار تھا، صحابہ کرام کی جو فوج تھی یا جو مدینہ منورہ سے صحابہ کرام تشریف لائے تھے، اور ایران کی طرف سے سپہ سالار رستم تھا، آپس میں گفت و شنید ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد کے ساتھ گئے، اور پھر دوسرا وفد حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا۔ تو سیدنا ربیع بن عامر کو رستم نے کہا کہ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ خون خرابہ بند کر دو، واپس چلے جاؤ، میں تم سب کو مالا مال کر دوں گا۔ یہ اس کا تصور تھا، اپنے تصور کے مطابق اس نے یہ پیشکش کی۔ تو سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر حضرت ربیع بن عامر نے اس کی اس سوال کا جواب دیا کہ تم یہاں کیا لینے آیا ہو، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا چاہتے ہیں۔ وَمِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ مفہوم ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا مقصد زندگی کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اخراج العباد عن عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا، یہ مومن کا مقصد زندگی ہے۔ اور اسی مقصد زندگی کے خاطر جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، قرآن و سنت کو اپنا مقتدیٰ رہنما بناتا ہے،
اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو مینٹین کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، اور پورے معاشرے کو وہ قرآن اور سنت کی اس روشنی سے منور کرنے کی تگ و دو کرتا ہے اور اسی میں زندگی گزار دیتا ہے۔ لہذا اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، جو کہ قرآن اور حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آئیے رب کی بندگی کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی زندگی کے تمام دائروں میں اختیار کیجیے، تاکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔